اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جو ایک بہت زیادہ بڑا مسئلہ میرے پاس آتا ہے، بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں، آن لائن بھی، کالز پہ بھی اور ویسے بھی میسج، جو دھوکہ دہی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پارٹنر ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، لائف پارٹنر ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، دوست احباب ہیں تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، کولیگز ہیں تو وہی آپ کی کمر پہ خنجر مار رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ، اس بات سے یاد آیا مجھے کہ میں ساری زندگی ایک پریکٹیکل سیاست میں گزاری، پریکٹیکل لائف میں گزاری۔ اچھا، میرے ساتھ ایک بڑا عجیب مسئلہ رہا۔ میرے ساتھ لوگ بہت زیادہ جہلس ہوں گے، ایک کام 10 لوگ کر رہے ہوں گے لیکن وہ ان 9 کو اگنور کر دیں گے کہ یہ کام سعدیہ کیوں کر رہی ہے، بس اس کو نہیں ہونا چاہیے، باقی سب خیر ہے۔ اچھا، اتنا مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے اپنے بدترین اوپوننٹ، جو آپ کا اپوننٹ ہوتا ہے، اس سے بھی میرے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے۔ ڈفرینٹ پارٹی کے لوگوں سے، لوگوں کو ہوتا تھا ویسے تو آپ اسمبلی میں بہت بولتی ہیں لیکن آپ تو سب سے مل رہی ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی فائزہ ملک بھی آپ کی دوست ہے، نون لیگ کی بشرا بٹ بھی آپ کی بڑی اچھی دوست ہے، سائرہ افتخار، ڈاکٹر، اپنی میری جو ڈفرینٹ فرینڈز ہیں ان سب کا نام لے لے کے کہ وہ آپ کی سب فرینڈز ہیں۔ میں بالکل، ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، ہماری پارٹیاں ڈفرینٹ ہے، اس نظریے کی جب بات آتی ہے تو میں ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہوں، لیکن میری کسی سے ذاتی رنجش نہیں ہے، کسی نے میرے ساتھ کوئی ایسا برائی نہیں کی ہوئی کہ میں اس کے ساتھ ذاتی چپکلش بنا لوں۔ ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ مزاج کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ویژن کے ہوتے ہیں۔ اسد عمر پی ٹی آئی میں تھے، زبیر صاحب نون لیگ میں تھے، دونوں سگے بھائی تھے، تو کیا مطلب وہ آپس میں بول چال بند کرتے ہیں کیونکہ پارٹیاں ڈفرینٹ ہیں؟ یہ سب چیزیں تو ایک دنیا دکھاوا ہے اور ایک ویژن ہے، نظریے پہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جیلسیز، اور زیادہ تر باہر سے نہیں، آپ کی اپنی ہی پارٹی، اپنی ہی تنظیم، اپنی ہی آرگنائزیشن، اپنی ہی فیملی میں سے لوگ جیلس ہوتے ہیں آپ کے، اور خام خواہ ایک جیلسی۔ اگر آپ کام میں کمپیٹ نہیں کر سکتے تو پھر جیلس بھی نہ ہوں، یا تو ایفرٹ کریں، اپنے ایفرٹ پٹ کریں اور اپنا مقام بنائیں۔ کسی کے مقام کو دیکھ کے جلنا یا اس کے لیے برائی سوچنا، نہ یہ میرے رب کو پسند ہے اور نہ اس کے نتائج کبھی اچھے نکلے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھے، جو عزت اللہ نے آپ کو دینی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، اور جو ذلت کسی کے بھی نصیب میں لکھ گئی ہے اس کو کوئی نہیں منع کر سکتا۔ تو اپنا ایفرٹ کریں، صاف دلی سے دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہو اور اپنے لیے بھی اچھے کی دعا کریں۔ بہرحال یہ میں تھوڑی زیادہ جذباتی ہو گئی ہوں تو اس لیے معافی، کیونکہ دل میں بڑا سم ٹائم آپ کے اپنے بھی بہت دکھ ہوتے ہیں جس کو کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دشمن زیر ہو جائے، آپ کے ساتھ درست ہو جائے، آپ کو دھوکہ دہی نہ کرے، تو پھر آپ نے صبح و شام، صبح کے بعد بھی اور شام کے وقت بھی، صبح نماز کے ساتھ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی اٹھ کر، یہ مطلب فجر کے بعد بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، آپ نے 101 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، 101 بار سورہ قریش پڑھنی ہے۔ شام میں بھی آپ نے سونے سے پہلے، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نے 101 بار سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش بھی اسکرین پہ آ جائے گی اور سبھی جانتے ہیں سورہ قریش کے حوالے سے، تو 101 بار پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن آپ پہ غالب نہ رہے، اللہ آپ کو ان کی بری نیت سے، ان کی دھوکہ دہی سے، ان کی فریب سے، ان کے جھوٹ سے آپ کو محفوظ رکھے، اور وہ اس طرح اللہ کے حکم سے وہ ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو چاہیں گے بھی تو دھوکہ نہیں دے پائیں گے۔ یہ بہت ضروری میسج ہے، یہ ضرور یاد رکھیں۔